نماز پڑھنے کی فضیلت۔ خداوند تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یعنی نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ نماز پڑھنے کی 70 مقام میں تاکید کی گئی ہے۔ نماز نہیں پڑھنے والوں کے لیے سخت عذاب بتایا گیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے والوں کی فضیلت میں سینکڑوں احادیث موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حضور انور نے فرمایا ہے کہ نماز پروردگار کی خوشنودی اور فرشتوں کی دوستی کا سبب ہے۔ حضرت حضور انور نے فرمایا ہے کہ نماز ایمان کی اصل ہے اور پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ نماز دعا کی اجابت ہے۔ نماز شیطان کو کاٹنے والا ہتھیار ہے۔ نماز قبر کو روشن کرنے والی ہے۔ نماز قیامت میں شفاعت کرنے والی ہے۔ نماز دوزخ کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ نماز میزان کو وزندار کرنے والی ہے۔ نماز پل صراط سے بآسانی اتارنے والی ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز سب عملوں سے بہتر عمل ہے۔ بغیر نماز کے کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ حضرت حضور انور نے فرمایا ہے کہ جس وقت مسلمان خدا کے لیے سجدہ کرتا ہے تو ہر ایک سجدے کے عوض حق تعالیٰ ایک ایک درجہ بلند کرتا ہے اور گناہ مٹا دیتا ہے۔ حضور انور نے فرمایا ہے کہ بندہ جس وقت نماز کے واسطے وضو کر کے کھڑا ہوتا ہے، اس وقت صغیرہ گناہوں کی پوٹلی باندھ کر فرشتے سر پر رکھتے ہیں۔ جب نمازی رکوع کرتا ہے تو وہ پوٹلی گر جاتی ہے۔ فرشتے پھر رکھنا چاہتے ہیں تو حق تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اے فرشتوں، وہ پوٹلی سر پر مت رکھو، اس لیے کہ میرے بندے نے میرے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ مجھے شرم آتی ہے کہ وہ پوٹلی پھر اس کو واپس دوں۔ جس وقت میت قبر میں رکھ کر لوٹ کر ہٹ جاتے ہیں، اس وقت 4 شعلے آگ کے میت کے پاس آتے ہیں اور اس کی نماز ایک شعلے کو دور کرتی ہے، اور اس کے روزے ایک شعلے کو، اور اس کی خیرات جو خدا کی راہ میں دیا تھا ایک شعلے کو، اور صبر جو رنج و مصیبت میں کیا تھا ایک شعلے کو دور کرتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہ جس وقت بندہ وضو کر کے خلوص و عاجزی انگشتاری کے ساتھ تیار ہو کر اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ آئے فرشتوں، دیکھو میرا بندہ سب کو چھوڑ کر میرے پاس آ گیا ہے، میں نے اس کے سب گناہ بخش دیے ہیں۔ جس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا ہے تو اس کے تمام بدن کے برابر بال کے شمار کے برابر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جس وقت سورہ الحمد پڑھتا ہے تو گویا حج و عمرہ کا ثواب پاتا ہے۔ جس وقت رکوع کرتا ہے اور سبحان ربی العظیم کہتا ہے تو اپنے بدن کے وزن کے برابر سونا چاندی خدا کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب پاتا ہے۔ جس وقت سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو حق تعالیٰ رحمت کی نظر سے اس کی طرف دیکھتا ہے، اور جس وقت سجدہ کرتا ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو انسان و حیوانات کی گنتی کے موافق نیکیاں مل جاتی ہیں، اور جس وقت وہ عطیات پڑھتا ہے تو تمام صبر کرنے والوں کا ثواب پاتا ہے۔ جس وقت سلام پھیرتا ہے تو جنت کے تمام دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے جانا چاہے داخل ہو۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ جس وقت وضو کر کے تھے تو ان کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، اعضائے بے اختیار کانپتے تھے۔ لوگ دریافت فرماتے تھے کہ آپ ایسے کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو فرماتے تھے کہ جو پروردگار کے روبرو کھڑا ہے اس کا چہرہ زرد اور اعضاء سے کانپنا چاہیے۔ مالک کے سامنے کھڑا رہنا معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ جس وقت نماز کو کھڑے رہتے تھے تو رنگ متغیر ہو جاتا تھا اور چشم مبارک سے آنسو نکل جاتے تھے۔ لوگ دریافت کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ امانت اٹھانے کا وقت ہے، جس کو زمین و آسمان اور پہاڑ اٹھا نہ سکے، جس کو انسانوں نے اٹھا لیا ہے۔ اب ڈرتا ہوں کہ وہ امانت اب خوب طرح ادا ہوتی ہے یا نہیں، اس ڈر سے کانپتا ہوں۔ سبحان اللہ۔